ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے, ان کو غصہ بہت آتا تھا, پھر غصہ جاری کرتے رہتے تھے, وہ صبر نہیں تھا ان میں. حضرت کو خط لکھا کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں, میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں. حضرت نے فرمایا جس دن غصہ جاری کرو نا, ان کی تنخواہ کے حساب سے حضرت نے فرمایا کہ اتنے پیسے صدقہ کرو. غصہ آیا, جاری کر دیا, بعد میں ندامت ہوئی کہ یار نہیں ہونا, زیادہ ہو گئی, تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا 500 روپے صدقہ کر دو. یہ تھپڑ ہے جو اپنے اوپر لگایا جا رہا ہے. تو شروع میں تو ایسا ہوا کہ بار بار جب صدقہ کرنا شروع کیا تو پھر عادت پڑنا, پھر غصے پہ کنٹرول کرنے کی عادت شروع. ایک صاحب نے حضرت کو خط لکھا, مجھے اپنی بیوی پہ بہت غصہ آتا ہے بلا وجہ, اور اس کو میں حد سے زیادہ پھر ڈانٹتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ جب حد سے زیادہ آپ غصہ کریں نا, تو آپ کی سزا یہ کہ بعد میں بیوی سے معافی مانگیں. اب جس آدمی کو بیوی پہ غصہ بہت زیادہ آ رہا ہو, وہ تو تکبر کی وجہ سے آتا ہے نا, یہ ماتحت ہے تو روک جھاڑ رہے, اس کے لیے معافی مانگنا آسان کام بولو نہیں ہے, کیونکہ معافی مانگ کے آپ تو اپنے آپ کو گویا نیچے کر دیتے ہو, رسوا کر دیتے ہو. معافی مانگنا آسان تھوڑی ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ کام میرے اوپر اتنا شاق گزرتا ہے کہ اگر میں نے بیوی پہ غصہ کیا تو بعد میں مجھ کو معافی مانگنی پڑے گی. یہ اتنی ٹینشن والا کام تھا میرے لیے کہ میں نے کہا غصہ نہ کرو, یہ آسان ہے, غصہ کر کے بعد میں معافی مانگنا یہ بہت مشکل کام ہے. تو کچھ تو کرے, کچھ آگے قدم بڑھانا پڑے گا میرے بھائی. میں نے کہا تھا نا وہ ڈائری وائری لے کے بیٹھے, تو ہو سکتا ہے اب ڈائری مل گئی ہو آپ کو گھر میں. 1 ہفتہ تو میں نے کہا تھا تلاش کرنے میں لگے گا کہ اپنی خامیاں لکھیں اس ڈائری میں بیٹھ کے. بھائی بولا تھا نا, ارے کیا ہو گیا, بھول بھلائیے اتوار کے بیان میں بولا تھا کہ ڈائری لے کے بیٹھے. اس میں ہمارے جو استاذ ہیں نا جن سے میں نے پڑھا ہے, 92 میں ان کا میں نے پہلا بیان سنا تھا. وہ بیان ہی یہی تھا کہ اگر آپ آخرت چاہتے ہو نا تو ایک ڈائری لے کے اس پہ اپنی خامیاں لکھ دو. سب سے پہلے آپ کو پتا تو چلے میرے اندر یہ برائی ہیں. ہاں وہ تجویز آئی ہے کہ اپنی خامیاں خود نہ لکھیں, بیگم سے کہیں کہ میری خامیاں تم لکھو اور تمہاری خامیاں میں لکھوں گا. اصل میں وہ تو ٹھیک ہے, دوسرا آپ کی خامیاں زیادہ اچھا بتا سکتا ہے, لیکن اس میں پرابلم یہ ہوگی کہ جنگ چھڑ جائے گی. حقیقت ہے, وہ جب کہے گی یہ خامی ہو گیا ہے ہی نہیں ہے تو تمہارا, پھر یہ کہے گا تمہارے اندر یہ خامی, تو سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ اپنی خامی ماننا ہی نہیں ہے. تو پہلے اس کی تو اصلاح ہو نا, پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے. تو ڈائری میں بیٹھ کے اپنی خامیاں لکھیں. میں غصے کو بلا وجہ جاری کرتا ہوں, بات پہ خام میں میرا میٹر شارٹ ہوتا رہتا ہے, یہ گٹکا کھاتا ہوں, یہ سگریٹ پیتا ہوں, نماز میں پابندی نہیں ہو رہی, تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں ہو رہی, یہ مسئلہ ہے, بچوں کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے, گھر میں ٹائم نہیں دے رہا, سارا دن کٹر کے ڈھکن پہ باہر بیٹھا رہتا ہوں گلی میں. ٹھیک ہے نا, ایک چیز بیٹھ کے لکھیں, لکھ کے نا دماغ انسان کا اس قابل نہیں ہوتا کہ سارا چیز کھوپڑی میں رکھے, وہ اپنے اس کو پیپر پہ لے کر آئے. ٹھیک ہے نا, پھر پیپر سنبھال کے رکھیں, ایسا نہ ہو کہ وہ پرچہ ہی گم جائے تو آپ کی ساری خامیاں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. تو کسی ڈائری میں لکھیں, پھر اس کو پھر بیٹھیں کہ یار یہ چھوڑنی کیسے ہے, اس کے لیے کیا ترتیب ہے. چلو عادت پڑ گئی ہے, مشکل ہو رہا ہے, لیکن ہر چیز کا کوئی حل تو ہوتا ہے نا. ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, بخاری کی حدیث ہے. نبی نے فرمایا کوئی بیماری اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ کیا ہو. اس میں جسمانی بیماریاں بھی ہیں, روحانی بیماریاں بھی ہیں. ہر بری خصلت کا علاج اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہے, ہر برائی چھوٹ سکتی ہے. او بھائی صحابہ کرام شراب کے صدیوں سے عادی تھے, چھوٹ گئی نا ان سے, صدیوں سے عادی تھے, اعلان ہوا نہیں پینی, ختم, وہ بہا دیا انہوں نے, نالیوں میں شرابیں بہا دی ہیں. کتنی ٹینشن ہوئی ہوگی کچھ دن ان کو, بت پرستی ان کے خون میں شامل ہو چکی تھی, چھوڑ دی نا ایسی توحید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ جزیرے عرب میں اس کی عبادت ہو, قیامت تک بت پرستی جزیرے عرب میں نہیں ہوگی. آج بھی عربوں کی توحید دیکھو, عربوں میں کوئی بڑے سے بڑا انتقال ہو, اتنی سی خبر ہوگی چھوٹی سی, اور پتہ نہیں کہاں ہوگی, پتہ ہی نہیں ہوگا. ہمارے یہاں کوئی چھوٹے سا آدمی بھی دنیا سے جاتا ہے, شور اتنا زیادہ ہوتا ہے, اور اس کی قبریں اتنی اونچی اونچی پہاڑ جیسی قبریں, اور پھر قبریں بھی قبرستان میں نہیں ہوں گی. یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت ہے. بھائی جہاں سب مسلمان دفن ہوتے ہیں وہاں بزرگ کو کیوں دفن نہیں کر رہے؟ ہر بزرگ کے لیے ایک الگ چار دیواری ہوگی اور الگ پروٹوکول دے کے دفن کیا جائے گا. یہ کہاں سے بدعت آئی ہے؟ یہ اجمیوں کی بدعتیں ہیں, عربوں میں یہ چیزیں نہیں ہے. شاہ فہد کی خبر پتہ ہے کس کو کہاں ہے؟
بولو نا بھائی. سعودی عرب کا بادشاہ شاہ فیصل کی قبر کا پتہ ہے؟ کہہ رہے بھائی دنیا سے چلے گئے تو عام مسلمانوں کی قبرستان میں بڑے بڑے علماء. شیخ بن باز کا کوئی مزار دیکھا کسی نے؟ سعودی عرب کے مفتی اعظم بہت بڑے مفتی عالم تھے, کسی کو پتا ان کا مزار کہاں ہے؟ کوئی پھول دیکھا ان کے مزار پہ, ان کی قبر پہ؟ یہ توحید ہے جو آج بھی آپ کو کہاں ملے گی؟ بولو, عربوں میں. اور